الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیو، قرآن کی اس آیت میں ایک بڑے خطرے سے آگاہی ہے. قرآن کی اس آیت میں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اللہ کی صلح میں پورے آ جاؤ. اللہ سے صلح پوری کر لو، سبھی کر لو اور سبھی پوری صلح میں آ جاؤ. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں. تو یہاں اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ صلح میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے، یہ نہیں کہا اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس سے زیادہ باعظمت پرجلال لفظ کا استعمال ہوا ہے، صلح میں داخل ہو جاؤ. اسی طرح کا الفاظ اللہ نے اپنے لیے استعمال فرمائے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. ایمان والو اگر سود سے باز نہ ہو تو پھر اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ایسے پرجلال الفاظ کہ ایمان والو اگر سود سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کون شامت اعمال ہوگا، کون بد نصیب ہوگا جو اللہ سے لڑائی کی ٹھانے گا؟ کون بد نصیب ہوگا، کون بد نصیب ہوگا، کون بد قسمت ہوگا جو اللہ سے جنگ و مول لے گا؟ لیکن انسانی تاریخ بتاتی ہے، انسانی زندگی بتاتی ہے، انسانی نفسیات بتاتی ہیں کہ یہ نادان انسان اللہ سے بھی جنگ مول لیتا ہے. اور جب خالق اور بندے میں لڑائی ہو تو ہار بندے کی ہوا کرتی ہے. جب مالک اور بندے کے درمیان لڑائی ہو تو ہار بندے کی ہوا کرتی ہے. الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر، کائنات کا وہ اکیلا مالک ہے، نظام بھی وہ اکیلا چلاتا ہے. کوئی اس سے لڑائی کی ٹھان لے کتنا بد نصیب ہوگا، کیسی اس پر شامت اعمال آئی ہوئی ہوگی اور کیسے وہ نصیب ہار چکا ہوگا، کیسے اس کے اقبال کھوٹے ہو چکے ہوں گے کہ اللہ سے جنگ مول لے رہا ہے. تو اللہ اسی آیت میں اسی خطرے سے آگاہ فرما رہا ہے، ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، صلح میں پورے کے پورے آ جاؤ. یہاں ریزرویشن نہیں، تحفظات نہیں، کچھ ماننا کچھ نہیں ماننا نہیں ہے. یہاں پوری زندگی سپرد کرنی ہوگی. عقائد میں بھی صلح، معاملات میں بھی صلح، معاشرت میں بھی صلح. کہیں اللہ سے جنگ مول نہ لینا. ایک شخص مسجد میں آنا چاہے
کہے جسم اندر نہیں لاتا پاؤں لا سکتا ہوں تو مسجد میں آنا نہیں کہلائے گا۔ کوئی شخص یہ کہنے لگ جائے نماز کا قیام سر آنکھوں پہ، لیکن رکوع اور سجدہ یہ جھکنا مجھے گوارا نہیں ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اس میں اپنی شکست سمجھتا ہوں، اپنی ذلت سمجھتا ہوں، اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ نماز کا قیام سر آنکھوں پہ 1000 بار کرا لیجئے تو یہ عبادت نہیں ہوگی، کفریہ کلمہ تو ہو سکتا ہے، یہ اس کا کفر کا طرز عمل تو ہو سکتا ہے، عبادت نہیں ہو سکتی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، میں اسلام کا کچھ مانتا ہوں کچھ نہیں مانوں گا، اسلام کا طرز عمل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے عقائد تو حق تک ٹھیک ہے، لیکن عبادت مجھ سے نہیں ہوتی۔ آج دنیا خلیج سے واقف ہے، خلیج جو ایک بڑی خلیج ہے جزیرہ عرب کے درمیان اور ایران کے درمیان، ہاں انہیں خلیجی ممالک کہتے ہیں، بیچ میں پانی ہے، یہ ان دونوں ملکوں کو الگ کر رہا، جزیرہ عرب کو اور ایران سے الگ کر رہا خلیج، اس سے سب واقف ہے۔ لیکن آج مسلمان اور اسلام میں جو خلیج ہے اس سے واقف کوئی نہیں۔ آج کے مسلمان کے اسلام کے ساتھ جو درمیان میں خلیج ہے کہ کلمہ ہے عبادت کوئی نہیں، عبادت ہے معاشرت کوئی نہیں، عبادت بھی ہے عقیدہ بھی ہے، رب کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، لیکن معاملات میں آزادی چاہتا ہے، معاملات میں آزادی چاہتا ہے، غمی خوشی میں آزاد رہنا چاہتا ہے۔ کتنی بڑی خلیج ہے اس کے اور اسلام میں۔ عبادات کو مانتا ہے لیکن معاملات کا اسلام سے کوئی تعلق رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ عقیدہ ٹھیک ہے، نماز سے کوئی اس کی غرض نہیں ہے، معاملات بھی ہیں، کچھ عقیدہ بھی ہے، لیکن تعلقات میں اس کے ہاں اللہ کے دشمن اور اللہ کے دوست کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، صالح اور فسادی میں کوئی فرق نہیں ہے، بے دین اور دیندار میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب سے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، سب سے تعلقات رکھنا چاہتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ یہ اللہ کا دشمن ہے یا اللہ کا دوست ہے، یہ بے دین ہے یا دیندار ہے، یہ صالح ہے یا فسادی ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ایمان والو تمہارے ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ تمہارے تعلقات میں کہیں ظالم کی طرف تمہارا رجحان پیدا ہو جائے، تم ظالم کی طرف مائل ہونے لگ جاؤ۔ حمایت دور کی بات ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا دور کی بات ہے، لیکن تمہارے دل میں اس ظالم کی طرف رجحان کا پیدا ہو جانا، تمہارے دلوں میں اس کی طرف رجحان کا پیدا ہو جانا اور تمہارا دلوں کا اس کی طرف مائل ہو جانا، یہ بھی ایسا ہے کہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ سے پورے صلح میں آج، جنگ نہ کرنا اللہ سے جنگ مول نہ لینا، اس لیے کہ جب بندہ اللہ سے جنگ مول لیتا ہے، دنیا کے بونے حکمرانوں سے کوئی جنگ مول لے لے، دنیا کے کوئی بونے حکمرانوں سے جنگ مول لے لے، یہ امن اور سکون سے نہیں رہ سکتا۔ ہاں تو جیسے سورج نکلنے کے بعد دن کا آنا یقینی ہے اور سورج جانے کے بعد شام کا آنا یقینی ہے، اس سے بڑی بات یقینی ہے، اس سے زیادہ یقین کی بات ہے جو اللہ سے اپنی طرز زندگی میں اپنے رہن سہن میں اعلان جنگ کرتا ہے، کبھی اس کی زندگی میں سکون اور امن نہیں آ سکتا، کبھی نہیں آ سکتا۔ اللہ سے اعلان جنگ کیا ہوا ہے اور پھر یہ امید رکھے کہ اس کے
دل کی دنیا میں سکون کے ڈیرے ہوں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ نے ایک بڑے خطرے سے آگاہی فرمائی ہے کہ صلح میں پورے آ جاؤ. یہاں تحفظات نہیں ہیں، یہاں مکمل طور پہ اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے، پوری زندگی اللہ کے حوالے کرنی ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، وہ تمہارا دشمن ہے. جیسے اس نے دشمنی مول لے رکھی ہے، تمہیں بھی اللہ کے دشمنوں کے صف میں کھڑا کرنا چاہتا ہے، تمہیں بھی اللہ کے دشمنوں کے صف میں کھڑا کرنا چاہتا ہے. تو پوری زندگی میں اللہ سے صلح کرنی، پوری زندگی میں. تو میرے عزیزو، آج مسلمان کی زندگی میں اور اسلام میں بڑا خلیج واقعہ ہے، بڑا فرق. مسجد میں یہ مسلمان ہے، مسجد میں مسلمان ہے، لیکن اپنی معاشرتی زندگی میں، اس کی گھریلو زندگی میں جو اسراف ہے، جو زندگی کا ایک اسٹیٹس چل رہا ہے، جو فضولیات ہیں، جو تبذیر اور جسے کہیں کہ تبذیر ہے اور بلا وجہ دولت کا استعمال ہے، اور اس کی زندگی میں جو گناہوں کا معاشرتی زندگی میں رواج ہے، پتہ نہیں لگتا کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. بڑا خلیج ہے اسلام میں اور اس کی زندگی میں. تو ایک بڑے خطرے سے آگاہی ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ سے جنگ مول نہ لینا. ایسے پرجلال الفاظ اللہ نے قرآن میں، حدیث میں کئی جگہ ذکر فرمائی. ایک جگہ یوں فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی، پھر اسے یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ سے میرا پھر اس کے لیے اعلان جنگ ہے. اللہ سے جنگ کرنا، اللہ سے لڑائی کی ٹھان لینا کیسی بد نصیبی ہوگی. لیکن میرے عزیزو، ہماری زندگی کا طرز عمل بتاتا ہے کہ ہم اللہ سے بھی جنگ کرنے میں، اللہ سے بھی اعلان جنگ کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں. کہیں خوف نہیں آتا کہ اللہ سے جنگ مول لے رہے ہیں، اللہ سے جنگ مول لے رہے ہیں، لڑائی مول لے رہے ہیں. تو جس طریقے سے میرے عزیزو قیام سر آنکھوں پہ نماز میں رکوع نہیں ہو سکتا، قیام سر آنکھوں پہ نماز میں سجدہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو اس شکستہ حالت کے اندر رکھوں، اس لیے نماز پڑھ لوں گا لیکن صرف قیام تک. تو میرے عزیزو، جیسے یہ طرز عمل ایک عبادت شعار کا نہیں ہو سکتا، ایسی ایک شخص اگر یوں کہے ٹھیک ہے اسلام کا عقیدہ سر آنکھوں پہ، نماز بھی سر آنکھوں پہ، لیکن معاملات اور معاشرت میں اور اپنی خوشیوں میں، اپنے تعلقات میں میں آزادی چاہتا ہوں، یہ طرز عمل ایک مسلمان کا نہیں ہو سکتا. یہ طرز عمل ایک مسلمان کا نہیں ہو سکتا. مسلمان کا طرز عمل تو یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا اللہ کے اپنے آپ کو حوالے کر دے اور اپنی ساری خواہشات سے، سارے مفادات سے، سارے تعلقات سے دستبردار ہو جائے. کسی سے محبت اتنی ہی جتنے اللہ نے اجازت دی ہو، کسی سے تعلق کی بحالی اتنی ہی جتنی اللہ نے اجازت دی ہو، کسی سے دوستی اور تعلق اتنا ہی جتنا اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہو. جو اس کا دوست اس کا دوست ہے، جو اللہ کا دشمن وہ اس کا دوست کوئی نہیں. یہ پوری زندگی چاہیے کہ اللہ سے صلح کی زندگی ہو جائے، اور کہیں میرے طرز عمل کے اندر کوئی ایسی جھول نہ آئے، کوئی ایسا غلط رخ نہ پڑے جس میں اللہ سے جنگ مول لینے پڑے، اللہ سے جنگ ہو رہی ہو. تو میرے عزیزو، یہ ایک بڑے خطرے سے آگاہی ہے کہ مسلمان پورے طور پہ اللہ کا بن جائے، پورے طور پہ اللہ کا بن جائے. لیکن آج مسلمان کی زندگی میں میرے عزیزو بہت فرق ہے، تفاوت ہے، تفاوت. کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ میں آزادی چاہتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ میں آزادی چاہتا ہے.
اور پھر وہ اس بات کا متمنی ہے مسلمان کہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ میری دینداری کی تصدیق ہو جائے، یہ بھی چاہتا ہے. اس کی چاہت اندر سے یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا واعظ مل جائے، کوئی ایسی کتاب مل جائے، کوئی ایسی سند مل جائے جو میری دینداری کی تصدیق بھی کر دے. آج کا مسلمان دین کے جتنے حصے پہ چل رہا ہے، چلنا بھی اتنا ہی چاہتا ہے لیکن تصدیق بھی چاہتا ہے اور اپنی دینداری پر مطمئن بھی رہنا چاہتا ہے، تاکہ مطمئن ہو کہ میں کہوں ہاں یہ دیندار بڑا بزرگ ہے، بڑا نیک ہے، اس کو یہ بول بڑے اچھے لگتے ہیں، ہاں اس کو یہ بول بڑے اچھے لگتے ہیں، کوئی اس کی دینداری کی تصدیق کر دے. لیکن میرے عزیزو، بندوں کی زبانوں سے تصدیق ہوتی رہے لیکن میری زندگی میں اور اسلام میں اگر خلیج باقی رہی تو یہ اللہ سے اعلان جنگ ہوگا. اگر میری معاشرت میں دین نہیں ہے، میرے اخلاق میں دین نہیں ہے، میری طرز زندگی میں دین نہیں ہے، کوئی میری دینداری کی گواہی دیتا بھی رہے لیکن اللہ کے ہاں اس سند قبول نہیں ہوگی. اللہ کے ہاں تو یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کے حوالے کرنی، پوری زندگی. وہ اس بات کا محاسبہ رکھے کہ عبادات میں اللہ کی پسند، معاملات میں اللہ کی پسند، معاشرت میں اللہ کی پسند، میرے اخلاق میں اللہ کی پسند، والدین کے حقوق، ارد گرد کے لوگوں کے حقوق. کتنے ایسے ہیں کہ نماز پڑھتا ہے لیکن جو اس گرد کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ اس سے شاکی رہتے ہیں، ہمیشہ اس سے شاکی رہتے ہیں، انہیں ہمیشہ اس کی ذات سے تکلیف رہتی ہے. کون سا مسلمان ہے؟ معاملات کرتا ہے، ہمیشہ دوسروں کو پریشان رکھتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا. آج کا مسلمان یہ تمنا رکھتا ہے کہ اسے کچھ ایسا وظیفہ مل جائے کہ بس ثواب کا پتہ چل جائے کہ اس وظیفے پہ ثواب کتنا ملے گا، اس تسبیح پہ ثواب کتنا ملے گا، یہ تسبیح کے دانے گننے سے اجر کتنا ملے گا، کچھ نوافل پتہ چل جائیں، بس وہ اتنی دینداری چاہتا ہے. لیکن اپنا طرز عمل میں، اپنے رہن سہن کی زندگی میں، معاشرت میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار، اس میں وہ آزادی چاہتا ہے، اس میں وہ آزادی چاہتا ہے. تو میرے عزیزو، جیسے نماز میں صرف قیام سے نمازی نہیں بنا کرتا، اسی طرح دین کے ایک حصے کو اختیار کرنے سے آدمی صحیح مسلمان نہیں بن سکتا، صحیح مسلمان نہیں بن سکتا. اسلام جس کامیابی کا نام ہے اس میں وہ پوری زندگی ہے، پوری زندگی ہے. ہاں وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے، خوش قسمت ہے جسے اپنے قصور کا اعتراف ہو جائے، جسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ غلط ہو رہا. اب تو مطمئن ہے نا، جس کے پاس جتنا حصہ ہے مطمئن ہے، وہ اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتا. اگر 20 سال سے ایک طرز زندگی ہے تو مجال ہے اب آگے بڑھ جائے، نہ اس سے وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا. جس انداز کے اس نے اپنا ایک دائرہ کھینچا ہے اسلام کا، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتا. حالانکہ یہ ریڑھی چلا کرتا تھا، آج فیکٹری چلا رہا ہے. حالانکہ یہ مزدوری کیا کرتا تھا، آج دفتر میں کئی ملازم اس کے ماتحت ہیں. پہلے کچے گھر میں رہا کرتا تھا، اب کوٹھی میں اس کی زندگی ہے. پہلے ہزاروں میں ملنا مشکل تھا، اب لاکھوں اس کے پاس موجود ہیں. وہاں تو پھر بھی مطمئن نہیں ہے، وہاں تو پھر بھی مطمئن نہیں ہے. اور یہ سالہ سال سے اسلام کے جس حصے پہ چل رہا ہے اسی پر مطمئن، اسی پر مطمئن، اور آگے بڑھنے کی اسے فکر نہیں. اگر قرآن کے الفاظ غلط ہیں تو 50 سال کے بعد بھی اس کا پڑھنا غلط ہے. نماز کے پڑھنے والے الفاظ اگر غلط ہیں تو آج 50 سال کے بعد بھی وہ الفاظ غلط ہیں. اگر زکوٰۃ کے مسائل مجھے 20 سال نہیں پتہ تھے، اب بھی مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ پوچھ لیا کروں. اگر 60 سال ہو گئے میں نے حج نہیں کیا، اب بھی احساس نہیں کہ یہ بھی کوئی فریضہ ہے. معاملات میں کوتاہیاں چلی آ رہی ہیں، قبر میں ہے میرے پاؤں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن اب تک معاملات کا معاملہ صاف نہیں ہو رہا. اس پر مطمئن ہے، اس لیے کہ یہ تصدیق چاہتا ہے کوئی میری اس زندگی پر اسلام کی تصدیق کر دے، مجھے مطمئن کر دے کہ ہاں تو بڑا اچھا مسلمان.
وہی گفتگو بھی اچھی لگتی ہے، وہی واعظ بھی اچھا لگتا ہے، ہاں، جو اس کی دینداری کی تصدیق کر دے۔ لیکن میرے عزیزو، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے ایسی بصیرت نصیب فرما رکھی تھی کہ وہ دین کے جس سطح پہ ہوا کرتے تھے، اپنے سے اونچے دین کی سطح دیکھ کر ہمیشہ بے چین رہا کرتے تھے کہ ابھی ہم اس سطح سے بہت پیچھے ہیں۔ اللہ نے حضرات صحابہ کو وہ بصیرت نصیب فرما رکھی تھی، وہ خود دین کی بہت اونچی سطح پر تھے، لیکن اپنے سے اونچی سطح کو ہمیشہ دیکھا کرتے تھے، ان کی نظریں ہمیشہ اپنے سے اونچی سطح پہ ہوا کرتی تھی اور ہمیشہ بے چین رہا کرتے تھے کہ یہ اونچی سطح ہمیں کب ملے گی۔ عمر جیسا آدمی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، صدیق ٹھیک ہے، میری نیکیاں بھی کچھ ہوں گی، میری نیکیاں بھی کچھ ہوں گی، مجھے بھی اللہ کی نبی نے ایک بات، مجھے نبی کی زبان سے ایک بات کا پتہ چلا ہے کہ آسمان کے ستاروں کی گنتی تھوڑی ہے، عمر کی نیکیاں اس ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ لیکن صدیق یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے جو تجھے ایک رات کا اعزاز بخشا ہے اور اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کو رفاقت ملی ہے ہجرت کی رات، ایسا کر ساری زندگی کی نیکیاں مجھ سے لے لے، ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دے۔ کبھی تو اس حسرت میں رہا کرتے تھے عمر جیسا آدمی جس نے اپنی نبی کی زبان سے جنت کی بشارت بھی سن رکھی تھی، کبھی تو اس حسرت میں رہا کرتے تھے کوئی دن تو آئے، کوئی تو وہ گھڑی آئے کہ میں نیکیوں کے اندر صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں، کوئی دن تو آئے۔ یہ کیا چیز تھی؟ ہمیشہ ان کی نظروں میں اپنے سے آگے دین کی سطح موجود تھی اور اسے دیکھ کر زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزو، اسلام کی زندگی پوری زندگی کا نام ہے، اور قصور کا اقرار کر، اپنے غلطی کا قصور کا اعتراف کرنا، یہ بھی نصیب اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ آگے بڑھنے کی فکر کرنا، یہ بھی سعادت کی راہ ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اپنی دینداری میں ترقی مانگے، اپنی دینداری میں ترقی مانگے، اور اپنے سے اچھوں کی دینداری دیکھ کر اپنے اندر یہ سچی حسرت پیدا کرے، اپنوں سے اچھی دینداری دیکھ کر ہمیشہ اپنے دل کے اندر یہ سچی حسرت پیدا کرے۔ جیسے دولت مند کوٹھی بنگلے کار کو دیکھ کر آج کا یہ نادان انسان رال ٹپکاتا ہے اور اندر سے آہیں اٹھتی ہے، میں بھی ایسا ہوتا اور میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا اور میرا گھر بھی یہاں ہوتا۔ ارے یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، کہ دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر اندر سے آہیں اٹھے، حسرتیں کرے۔ مسلمان کی شان یہ ہے اپنے سے اچھے دینداروں کو دیکھ کر یہ اندر سے آہیں اٹھے، حسرت کرے، کاش کہ میری زندگی بھی ایسی اسلام کے مطابق ہوتی۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ اور کوئی آدمی اپنے اندر یہ سچی حسرت پیدا کرتا ہے، ایک تو اللہ اسے دین کی زندگی بھی نصیب فرماتا ہے، اور جو یہ نہیں کر پاتا اپنی پوری قوت کے بعد نہیں کر پاتا، اللہ نہ کرنے پر بھی سچی حسرت پہ وہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔